جب کوئی اللہ کا بندہ اپنے کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے، دعا تو آپ پڑھتے ہی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بیچ میں ذہن میں اس بات کو بیٹھا لیں، میرا اللہ کتنا اچھا ہے، مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ بس یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، گناہگار سے گناہگار، ہم جیسا گندے سے گندا آدمی بھی کر سکتا ہے۔ پانی پیا، اللہ کتنا اچھا ہے، میرا اللہ مجھے پانی پلاتا ہے۔ کپڑے پہنے، میرا اللہ کتنا شاندار ہے، مجھے کپڑے پہناتا ہے۔ کوئی لمبی چوڑی دعا کی بات نہیں، کوئی لمبے چوڑے ارادے کی بات نہیں، ایک جملہ چھوٹا سا ذرا سوچ سمجھ کر اپنے آپ سے کہنے کا ہے، صرف اتنا۔ آخر ہم اتنے گرے ہوئے بھی نہیں ہیں کہ اتنا بھی نہ کر سکیں، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے اس والے کام کو ہر میدان میں کرنا شروع کر دیا، تجارت میں ہے تو تجارت میں، کام میں ہے تو کام میں، گھر میں ہے تو گھر میں، آپ 1-1.5 مہینے کے بعد دیکھیں گے کہ دل میں نورانیت اور اللہ کی محبت آنی شروع ہو جائے۔ رب العالمین کو جب بندے کی طرف سے یہ پیغام جاتا ہے اور اللہ کے دربار میں یہ پیغام بندے کی طرف سے پہنچتا ہے کہ میرا بندہ قدم قدم پر مجھے یاد کیے ہوئے ہے، تو رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں۔ اور پھر رب العالمین بندے کا معاملہ ایسا کرتا ہے کہ بندے کی زندگی اس دنیا میں رہتے ہوئے پربہار ہو جاتی۔ اللہ کے بندوں نے یہ والی بات کہی ہے۔ عربی زبان میں جب کوئی آدمی اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے نکاح کے بعد جائز طریقے سے، اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے اربن۔ بڑے بڑے اللہ کے بندوں نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے ایک اور موقع پر۔ کچھ اللہ کے بندے پوری رات اللہ کو یاد کرتے تھے، اور جب رات گزرنے لگی تو کہتے تھے کہ اللہ رات تو گزرنے لگی، ابھی تو میری خواہش بھی پوری نہ ہوئی۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ لفظ کہاں استعمال کیا؟ ابھی تو مجھے آپ سے بہت کچھ کہنا تھا، ابھی تو آدھا بھی نہ کہہ سکا۔ آپ کو منانا تھا، آپ کے سامنے رونا تھا، آپ سے پیار کی باتیں کرنی تھیں، آپ سے تسلی کی باتیں کرنی تھی، اللہ بھی تو کچھ بھی نہ ہوا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو گر ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو کرتا ہے تو پھر رب العالمین کی محبت اس کو نہیں چھوڑتی۔ اس لیے قرآن مجید کی آیت ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ دیکھو اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے ہم تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ وضو کیا سارے گناہ معاف، مسجد میں آئے سارے گناہ معاف، اللہ کے لیے مسجد میں آ کر بیٹھ گئے سارے گناہ معاف، صغیرہ سارے معاف۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب میں اور آپ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، اور بھی یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ہماری نمازیں اس کی شان کے مطابق نہیں ہیں، وسوسے بھی ہیں، خیالات بھی ہیں، نہ معلوم کیا کیا، مگر رب العالمین کہتا ہے میرے بندے اگر میں اپنی ذات عالی کے اعتبار سے دیکھوں تو تیرا یہ عمل بہت کمزور ہے۔ کہاں تیرا عمل، کہاں اللہ کی ذات۔ اور پھر رب العالمین کی رحمت یہ کہتی ہے کہ میرے بندے نے کیا تو اللہ اکبر، یہ کر تو رہا ہے، اسی امید پر تو کر رہا ہے کہ اس کا رب قبول کرے گا۔ تو رب العالمین فرماتا ہے جاؤ اب میں نے تمہاری اس نماز کو اصلی والی نماز مان کر قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، عجیب اللہ کا پیار، عجیب اللہ کا نظام۔ میں نے تمہارے روزوں کو اصلی بنا دیا، جاؤ تمہارے حج کو اصلی بنا دیا۔ بندے نے کیا تو میں اپنے جوانوں سے، قابل احترام بزرگوں سے یہ کہنا چاہ رہا تھا، اس مسئلے کو مشکل نہ جانو، یہ تو بڑا آسان سہل طریقہ ہے زندگی کو اچھا کرنے کا۔ ہم میں سے ہر اللہ کا بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا اچھا بندہ بن جاؤں، اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں، کوئی پاپڑ بیلنا بھی نہیں۔ اور جب رب العالمین کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، نمبر 1 اسے گناہوں سے بچاتا ہے۔ اپنے بلبوتے پر میں اور آپ نہیں بچ سکیں گے، نہ بچے ہیں نہ قیامت تک بچ سکیں۔ اس بات کو تو بالکل ذہن سے نکال دیں۔
ہاں اگر کبھی قدم پھسل جائیں، گناہ ہو جائے، تو آپ یوں کہیں کہ اللہ بچا لیجئے اور معاف کر دیجئے، اللہ بچا لیجئے اور معاف کر دیجئے۔ اور وہ ذات ہے اگر کوئی اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی صدا کو بیکار نہیں کرتا، بیکار نہیں کرتا، ہر حال میں قبول ہوتی، ہر حال میں قبول ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیارا نظام ہے، اس لیے میں نے عرض کیا ذکر اللہ کا شکر آپ کرتے ہیں، تھوڑا بہت معمول آپ نے صبح و شام کا بنایا، الحمدللہ، چہرے بتاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق، الحمدللہ، الحمدللہ، نمازوں کی پابندی بھی نصیب ہونے لگی۔ جس اللہ نے سیڑھی کا یہ قدم دیا ہے زینے کا، وہ اگلا بھی دے گا۔ اگر دھتکار نہ ہوتا تو وہ مجھے مسجد کے اندر کیوں بلاتا؟ نہیں، وہ بلا کر لایا ہے، کروڑوں میں سے بلا کر لایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت میری طرف متوجہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے ہاں شادی کے موقع پر دعوت نامہ وہیں بھیجتے ہیں جن سے سلام دعا ہوتی، اور جہاں سلام دعا نہیں ہوتی وہاں اعلان کرنے والے سے کہتے ہیں ذرا دروازہ چھوڑ کر جانا، ان سے ہماری سلام دعا بند ہے۔ اگر اس کی ہم سے بند ہوتی تو ہمیں گھر میں نہ بلاتا، اس کی تو کھلی ہوئی ہے، شرط یہ ہے کہ ہم بھی کھول لیں۔ اس نے اپنی رحمت کو برسایا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم رحمت کے لینے والے بن جائیں۔ اس لیے میری درخواست ہے، جو ذکر و اذکار آپ کرتے ہیں، اپنی کمپنی میں جائیں، اپنی فیکٹری میں جائیں، اپنے کام میں جائیں، اپنے کپڑے پہنیں، اپنے جوتے پہنیں، اپنے لباس کو بدلیں، اپنے گھر میں جائیں، اپنے بچوں سے ملیں، صرف اپنی نگاہ کو تھوڑا سا ہینڈل کر لیں۔ اے اللہ، میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوں، یہ آپ کے دیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، میں کام کر رہا ہوں، آپ ہی کا تو حکم ہے کہ حلال کام کرو۔ اللہ، آپ ہی نے تو مجھ سے کہا ہے، بس اتنا سا۔ جہاں بندہ بار بار اللہ، بار بار اللہ، بار بار اللہ، تو نتیجہ یہ نکلے گا طبیعت میں اللہ کی یاد بس جاتی ہے، اور پھر ایسی بستی ہے کہ کوئی انسان اگر بھلانے بھی چاہے گا تو زندگی میں کبھی نہ بھلا سکے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اب پوری توجہ کے ساتھ بالکل دنیا اور مافیہ سے ہٹ کر اللہ کی یاد میں لگیں۔ جمعہ کا دن ہے، ذکر کو حقیقتاً ذکر بنانے کی کوشش کریں، یعنی دل کی گہرائی سے اللہ کو یاد کریں۔